ناظرین اکرام السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے چوتھے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، گزشتہ حصے میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جادوگروں کو شکست دی۔ جادوگر تو شکست کے بعد ایمان لے آئے، مگر فرعون کے مظالم اور اس کی سرکشی مزید بڑھ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کھلی اور بڑی فتح نصیب ہوئی کہ فرعون کو جھک جانا چاہیے تھا، مگر اس کا گھمنڈ سر نیچا کیسے کرتا۔ فرعون نے دن دہاڑے معجزہ دیکھ لینے پر بھی اسرائیلیوں کو رخصت کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت سے کہنے لگا، کتنا ہی جادو دکھاؤ، ہم تمہیں ماننے والے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مطالبہ کیا تھا؟ قرآن میں اس قدر بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ تاہم تورات میں تفصیل سے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ وہ خداوند کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے 3 دن کے فاصلے پر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں خدا کی عبادت کریں اور خدا کے سامنے قربانی پیش کریں۔ فرعون نے یہ مطالبہ نامنظور کر دیا۔ فرعون کی سرکشی کی وجہ سے مصر پر کئی بلائیں باری باری نازل ہوئیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت دور ہوئیں۔ شکست کے بعد جب فرعون کا غصہ حد سے بڑھ گیا اور اس نے اظہار آسانی کی انتہا کر دی، بنی اسرائیل پر ایسے ایسے مظالم ٹوٹنے لگے جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ان لوگوں کے حق میں بددعا فرمائی۔ اللہ پاک نے ان کی بددعا قبول کی اور مصریوں پر 5 مختلف عذاب نازل کیے گئے۔ مصریوں پر جو پہلا عذاب نازل ہوا وہ طوفان کا عذاب تھا۔ اللہ کے حکم سے اتنی بارش ہوئی اور ایسا طوفان آیا کہ مصریوں کے گھر پانی سے بھر گئے۔ ان کی کھیتیاں، ان کے گھر اور ان کے بازار، ہر جگہ پانی ہی پانی تھا۔ اتنی بارش ہوئی کہ مصری گردنوں تک پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، جو بیٹھ جاتا وہ ہلاک ہو جاتا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ مصریوں اور بنی اسرائیل کے گھر آپس میں ملے ہوئے تھے، مگر اس عذاب میں بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ علماء کہتے ہیں کہ 7 روز تک یہ عذاب مسلسل ان پر مسلط رہا اور بارش ہوتی رہی، جس کے بعد مصری فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈو۔ اب اس عذاب کا حل تو فرعون کے پاس ہرگز نہیں تھا، لہٰذا اس نے سوچا کہ کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے اس کا حل دریافت کیا جائے۔ فرعون اور مصری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور التجا کی کہ اگر آپ کا خدا ہم سے یہ عذاب ہٹا دے تو ہم نہ صرف آپ پر ایمان لے آئیں گے بلکہ بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ انہوں نے دعا فرمائی تو اللہ پاک نے یہ عذاب مصریوں کے سر سے ہٹا دیا۔ عذاب کے ہٹتے ہی مصری دوبارہ پرانی ڈگر پہ آ گئے اور کہا کہ اب عذاب ختم ہو چکا ہے تو کیسا ایمان لانا اور کیسا بنی اسرائیل کو ساتھ لے جانے کا وعدہ پورا کرنا۔ سو وہ دوبارہ اپنی پرانی روش پر چلتے رہے۔ عذاب کے ہٹتے ہی مصریوں نے دوبارہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم شروع کر دیا اور یہ سلسلہ 1 ماہ تک جاری رہا۔ 1 ماہ کے بعد دوبارہ اللہ پاک نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ ٹڈیوں کے غول پورے مصر میں پھیل گئے، ان کی تمام کھیتیاں اور باغات اجاڑ دیے، حتیٰ کہ مصریوں کے گھروں کے اندر جو لکڑیاں تھیں وہ لکڑیاں بھی یہ ٹڈیاں کھا گئیں۔ ان ٹڈیوں کی وجہ سے مصریوں کا اپنے گھروں میں رہنا دوبر ہو گیا۔ بنی اسرائیل اس عذاب سے بھی محفوظ رہے اور ان کے گھروں اور باغات کو ٹڈیوں نے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا۔ ایک بار پھر وہ سب مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر درخواست کی کہ اگر یہ عذاب ہٹ گیا تو آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو ٹڈیوں کا یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر مصری ایمان نہ لائے اور پھر اپنی پرانی روش پر چلتے رہے۔ مصری جب اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر اللہ پاک نے ان پر ایک اور عذاب نازل کیا، یعنی گھن کا عذاب۔ علماء کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کا عذاب تھا جو ان کی فصلوں اور باغات کو تباہ کر گیا۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ مصریوں کا کوئی گھر اور کوئی انسان ان کیڑوں سے محفوظ نہ تھا۔
حتیٰ کہ مصریوں کے بال، بھویں اور پلکیں تک یہ کیڑے چٹ کر گئے۔ یہ کیڑے ہزاروں کی تعداد میں ہر مصری کے بدن سے چمٹ گئے اور انہیں کاٹ کاٹ کر بے حال کر دیا۔ یوں مصریوں کی زندگی عذاب بن گئی۔ اس عذاب میں بھی بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم محفوظ رہی۔ ایک بار پھر اس عذاب کو ٹالنے کے لیے تمام مصری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور التجا کی کہ اس بار یہ عذاب اگر ہمارے سر سے ٹل گیا تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے مصریوں کے پرانے وعدہ خلافیوں پر کوئی تانا دیے بغیر ایک بار پھر اللہ سے دعا فرمائی اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے یہ عذاب بھی ٹال دیا، مگر مصری پھر تائب نہ ہوئے اور یہی کہنے لگے کہ اب چونکہ یہ عذاب ٹل چکا ہے تو کیسا ایمان لانا اور کیسی توبہ کرنا۔ مصری جب ایمان لائے نہ انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کیا تو اللہ پاک نے ان پر ایک بار پھر عذاب نازل کیا۔ اس بار یہ عذاب مینڈک کی شکل میں تھا۔ مینڈکوں کے لشکر باغات، کھیتوں اور گھروں میں گھس آئے۔ کوئی جگہ ایسی باقی نہ بچی جہاں مینڈک موجود نہ ہوں۔ کھانے اور پینے کے برتنوں میں بھی مینڈک گھس گئے۔ صورتحال یہاں تک ہوئی کہ اگر کوئی کھانے یا بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو اس میں بھی مینڈک گھس جاتا۔ غرض ان مینڈکوں نے مصریوں کی حالت ابتر کر دی۔ جب حالات بہت خراب ہو گئے تو تمام مصری فرعون کے پاس دوبارہ آئے اور کہا کہ تو ہمارا خداوند ہے، ہمارا بادشاہ ہے، اس عذاب سے ہمیں نجات دلا۔ فرعون کے پاس اس کا کوئی حل نہ تھا، لہٰذا اس نے مصریوں کے ساتھ ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر درخواست کی کہ اس عذاب کے خاتمے کے لیے دعا کی جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار کی وعدہ خلافیوں کے باوجود ایک بار پھر مصریوں کے لیے دعا کی اور مینڈکوں کا یہ عذاب بھی ان کے سر سے ٹل گیا، مگر اس کے بعد پھر مصریوں نے وہی چلن اختیار کیا جو ہمیشہ سے اختیار کیے ہوئے تھے، نہ ایمان لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دی۔ اسی طرح ایک ماہ گزر گیا۔ ایک ماہ گزرنے کے بعد اللہ پاک نے ان پر ایک پانچواں اور انتہائی خوفناک عذاب نازل کیا جو خون کا عذاب تھا۔ ان کے کنویں، نہریں اور جھیلیں خون سے بھر گئیں، حتیٰ کہ جو ان کے کھانے اور پینے کے برتن تھے ان میں بھی خون تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم اس عذاب سے بھی محفوظ رہی اور ان کے کنووں میں پانی تھا، خون نہیں۔ تمام مصری فرعون کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ معاذ اللہ یہ جادوگری اور نظر بندی ہے۔ تو مصریوں نے کہا کہ یہ کیسی جادوگری اور نظر بندی ہے کہ ہمارے گھر میں پڑا ہوا پانی بھی خون میں تبدیل ہو چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایسی کوئی بات نہیں اور وہ اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں۔ جس پر فرعون نے ایک ترکیب نکالی کہ جس کنویں سے بنی اسرائیل والے پانی نکالتے ہیں مصری بھی اسی کنویں سے پانی نکالے۔ چنانچہ یہ بھی کر کے دیکھ لیا گیا، مگر خدا کی قدرت، جب بنی اسرائیل والے پانی نکالتے تو وہ پانی ہوتا اور جب مصری یہ پانی نکالتے تو وہ خون میں تبدیل ہو جاتا۔ اس کے بعد ایک اور ترکیب لڑائی گئی کہ جس برتن میں بنی اسرائیل پانی پیتے ہیں پہلے بنی اسرائیل والے پانی پئیں اور اس کے بعد مصری اسی سے پانی پیئیں۔ یہاں بھی اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل والے پانی پیتے تو وہ پانی رہتا، مگر جب مصری کی باری آتی تو اسی برتن میں پانی خون بن جاتا۔ پیاس کی شدت سے مصریوں کی حالت غیر ہو گئی اور وہ پیاسے مرنے لگے۔ مصری ایک بار پھر روتے گڑگڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور التجا کی کہ اس بار وہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے اگر ان کے سر سے یہ عذاب ٹل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر دعا فرمائی اور یہ عذاب بھی مصریوں کے سر سے ٹل گیا۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں تو ان 5 عذابوں کے متعلق مختصراً بیان کیا گیا ہے، تاہم تورات میں کچھ تفصیل ہے اور مزید عذابوں کا بھی ذکر ہے، جیسے مچھر کا عذاب اور پلوٹھی کے بچوں کے مر جانے کا عذاب۔ جسمانی بلاؤں کا توڑ تو فرعون کے پاس نہ تھا۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ زور دے دیا تھا کہ فرعون ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تھا، مگر اسے اپنی بادشاہی بچانی تھی۔ درباریوں کو دلاسا دینے کے لیے کہا کہ یہودیوں پر پھر وہی ظلم جاری کیا جائے جو اس کے باپ رامسس دوم نے ایجاد کیا تھا۔ کہنے لگا،
اسرائیلی اب بھی ہمارے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم پھر ان کے لڑکوں کو قتل کرنے کا کام شروع کرتے ہیں، صرف لڑکیوں کو جینے دیں گے۔ اس طرح دیکھتے دیکھتے ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ جب فرعون کے حکم سے یہودیوں کے لڑکوں کا پھر قتل عام شروع ہوا، اس اندھیر پر اسرائیلیوں کا چیخ اٹھنا قدرتی بات تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ تجھ سے پہلے ہم بری طرح ستائے گئے تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ حضرت نے انہیں ڈھارس دی، میری قوم والو اللہ سے مدد مانگو اور اپنے دل مضبوط رکھو۔ یاد رکھو یہ زمین آدمیوں کی نہیں خدا کی ہے، اور خدا ہی جسے چاہتا ہے زمین کا مالک بنا دیتا ہے۔ یہ کیا عجیب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو مٹا ڈالے اور تمہیں زمین کی حکومت دے کر دیکھے کہ کیا کرتے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لا چکے ہو تو پھر اللہ پر ہی بھروسہ رکھو۔ یہ مؤثر تقریر سن کر یہودیوں نے کہا کہ ہاں، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہی ہے، بلکہ اپنی بے حساب رحمت سے ہمیں ناشکری قوم کے چنگل سے نکال لے۔ تورات میں لکھا ہے کہ مصر پر جب کوئی نئی بلا ٹوٹتی تو فرعون حضرت موسیٰ سے کہتا، اپنے خدا سے دعا کرو یہ بلا دور ہو جائے تو میں اسرائیلیوں کو تمہارے ساتھ جانے دوں گا۔ جب حضرت کی دعا سے بلا چلی جاتی تو مکر جاتا۔ تورات میں لکھا ہے کہ جب مصر پر مچھروں کی بلا ٹوٹی تو فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اچھا جاؤ اور اپنے خداوند کے لیے قربانی کرو۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ یوں کرنا لائق نہیں کہ ہم اپنے خدا کے لیے وہ قربانی کریں جس سے مصری نفرت رکھتے ہیں۔ اگر ہم مصریوں کی آنکھوں کے آگے وہ قربانی کریں جس سے وہ بیزار ہے تو کیا وہ ہمیں پتھراؤ نہ کریں گے؟ ہم مصر سے 3 دن کی مسافت پر جائیں گے اور اپنے خدا کے لیے قربانی کریں گے۔ حضرت کے اس جواب سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ایسا جانور بھی تھا جسے ذبح کرنے والوں کو مصری مار ڈالتے تھے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ گائے تھی جسے مصری پوجتے تھے، جس کے مارنے والوں کی جان لے لیا کرتے تھے۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے ہندوؤں کا چلن بھی یہی ہے۔ اگر کوئی گائے کو مارے تو گائے کو مارنے والے کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی باتوں میں پرانے مصری اور ہندو ایک ہیں۔ گائے کی پوجا اور گائے کے بدلے آدمیوں کا خون کرنا بھی اس کی ایک مثال ہے۔ آخر یہ بلا ٹوٹی کہ ملک بھر کے پیلوٹے کے بچے ایک ہی رات میں مر گئے، آدمیوں کے ہی نہیں مویشیوں کے بھی، لیکن اسرائیلیوں کا کوئی بچہ نہ مرا۔ تورات میں لکھا ہے کہ فرعون رات کو اٹھا اور اس کے سب نوکر اور سارے مصری اٹھے اور مصر میں بڑا نوحہ تھا۔ اس عذاب کے سامنے آخر فرعون کو گردن جھکانی پڑی۔ تورات میں لکھا ہے کہ فرعون نے رات ہی کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بلایا اور کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اٹھو اور میرے لوگوں سے نکل جاؤ، تم اور بنی اسرائیل جاؤ، جو تم نے کہا ہے اپنے خداوند کی عبادت کرو اور اپنے گائے مویشی بھی یہاں سے لے جاؤ، میرے لیے بھی برکت چاہو۔ اس کے بعد تورات کہتی ہے کہ بنی اسرائیل نے کمر باندھ لی اور وہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیاریاں شروع کرنے لگے۔ حضرات کرام، آج کی ویڈیو ان عذابوں کے متعلق ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی پاداش میں مصریوں پر نازل ہوئی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔